کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 40 لاکھ سے 50 لاکھ کے قریب بچے یتیم ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ جب بھی ہم یتیموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو پریویلیجڈ ہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اتنی ساری خوبصورت مثالیں ملتی ہیں حسن و سلوک کی۔ بزرگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ بچے تو اللہ کے باغ کا پھول ہیں، اور اگر بات کی جائے یتیموں کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو گے تو قیامت کے دن تم میرے ساتھ بہت قریب کھڑے ہوگے۔ آپ خود ایک orphan تھے۔ کہا جاتا ہے جی پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو ری فریز اٹ، پاکستان میں اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہاں رہنے والے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، اور آج بہت ہی خوبصورت مہمانوں سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، نہ صرف ان لوگوں سے جنہوں نے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو امپاور کیا تھرو ایجوکیشن اینڈ کمپیشن، بلکہ وہ سکسیس سٹوریز جن کی زندگیوں میں شاید اب والد تو حیات نہیں، لیکن انہوں نے اپنے والدین کا بھی نام روشن کیا اور ان کا بھی نام روشن کیا جنہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرے پہلے مہمان ہیں ندیم احمد خان صاحب۔ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، 1999 سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں جن کے ذریعے بہت سی بچیوں اور بچوں کی زندگیاں بدلیں تھرو ایجوکیشن، تھرو لو اینڈ افیکشن اینڈ کمپیشن۔ ندیم صاحب، آپ ون آف دوز چوزن پیپل ہیں جن کو اللہ نے چنا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کی کفالت کریں، اس کو اپنائیں اور اس کے لیے ایک باپ کی طرح پوری زندگی اس کا ساتھ دیں۔ آپ کا تجربہ یتیم بچوں کی کفالت کے ساتھ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے یتیم بچوں کے موضوع کو ٹچ کیا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور جو زندگی ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ نظر ڈالیں گے، اور اس طرح میں بھی اس میں کچھ آپ کو دوں گا حصہ۔ دیکھیں، یتیم بچے کے ساتھ جو تجربہ ہمارا رہا وہ یہ ہے کہ یہ بچے عام بچوں کی نسبت زیادہ انرجیٹک ہیں۔ بالکل، یہ بچے عام بچوں کی نسبت، میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ ہم بچوں کو تائیکوانڈو کراتے ہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی بیکن ہاؤس، کوئی سٹی سکول، کوئی اور سکول اپنے بچوں کو لے آئے اور ہمارے بچوں سے چیلنج کر لے۔ چھوٹا بچہ، میرے پاس 60 بلیک بیلٹ ہے، 60 چیمپئن ہیں اور 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہیں۔ جو 60 چیمپئن ہیں پاکستان کے، جو مطلب نیشنل چیمپئنز ہیں، اس میں 7 سال کا بچہ بھی ہے جو 7 ایئرز کا بلیک بیلٹ ہے، اور اس میں لڑکیاں دونوں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ ہماری بچیاں بھی بلیک بیلٹ ہیں، نیشنل چیمپئن۔ یہ تو ایک ان کی بات۔ پھر پڑھائی کے اندر ماشاءاللہ زکیہ بیٹھی ہے، ہمارے پاس عائشہ ہے، زکیہ ہے، بہت سی بچیاں ہیں جنہوں نے ایم فل کیا اور کچھ پی ایچ ڈی میں ہیں اس وقت، اور مین سٹریم ایجوکیشن میں یہ بچیاں عام بچوں سے بہت آگے ہیں، بہت بریلینٹ، بہت ہارڈ ورکنگ۔ ہمارے 60 بچے ترکی میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو ترکی کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، سارے یتیم ہیں۔ جا کے وہاں پڑھنا، پہنچنا اور پھر کمپیٹ کرنا، ان میں سے 2 یا 3 بچوں نے ٹاپ کیا ہے اپنی یونیورسٹی میں، میڈیکل میں ہے وہ، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اس طرح جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پینفل اینڈ بھی ہے۔ ہمارے پاس ایک بچوں کی ٹیم آئی تھی وزیرستان سے، کوئی 22 کے قریب بچے میرے پاس آئے تھے آج سے 4 سال پہلے۔ تو مجھے اس آیت کا ترجمہ اس وقت سمجھ آیا کہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، کہ کھانے کھلانے کی جو اللہ نے بہت اہمیت کی ہے، اس میں 20-22 دن بعد میں اس بچوں کے گروپ سے ملا اور میں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا چیز اچھی لگی؟ یہاں فٹ بال کھیلتے ہو، تائیکوانڈو کرتے ہو، پڑھائی کرتے ہو، ہاسٹل اچھا ہے، ساری چیزیں 1 بائی 1 ڈسکس کی۔ بچے نہیں بولے، بچوں نے بات نہیں کی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا بیٹا بات کرو، تو انہوں نے جو جملہ ایک بچے نے کہا اور وہ ساروں کو ریپرزینٹ کر دیا، اس نے کہا کہ ہمیں صرف ایک چیز سب سے اچھی لگتی ہے کہ ہم رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں، ہم رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ تمام نعمتیں جن کو وی ٹیک فار گرانٹیڈ، کہ کھانا اور مل بیٹھ کر کھانا، خاندان کی طرح اپنے آپ کو ایز اے فیملی سمجھ کر کھانا کھانا، یہ کتنی بڑی بات ہے کچھ بچوں کے لیے۔ یہ ایک، اور دوسرا یہ ہوا کہ کچھ بچے روٹی کو رات کو چھپاتے تھے۔ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی لے جاتے ہیں، تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں صبح شاید نہ روٹی نہیں ملے گی۔ 4 مہینے لگے ہمیں ان بچوں کی تھراپی کرتے ہوئے کہ وہ واپس آئیں، اور اس کے بعد وہ بچے روٹی کو پانی سے کھاتے تھے، سالن سے نہیں کھاتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سوکھی روٹی ملی،
کہیں سے پڑی ہوئی ہے کہیں سے لے لی, ان کو عادت ہی نہیں سالن ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی کھائیں. تو کھانا کھانا اور کھانا کھلانے کی جو فضیلت اللہ نے دی ہے, اور پھر یہ یتیم جب اس سے ٹچ کرتا ہے, اور اس لیے یہ جب ان کے ساتھ پیار کرنا, ان کے ساتھ شفقت کرنا, اس کو کھانا کھلانا, یہ ایک امیزنگ تجربہ ہے. کیا بات. اور اس میں جو سکینت ہے عجیب ہے, اور اس میں ہمارے معاشرے کو شامل ہونا, اپنے ارد گرد دیکھنا اور لوگوں کو دیکھنا, ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب ایسے ہیں جو کہ جن کے بچے آپ کی توجہ کے مستحق ہے. بالکل. تو یہ رویہ جو آپ نے کہا کہ معاشرے کے رویوں کی بات ہے, تو لازمی طور پہ حصہ ڈالنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں, پھر جو ہم نے ادارے جتنے بھی قائم ہیں جو یتیم کے لیے خدمت کر رہا ہے وہ سارے مقدم ہیں, اور ان کی طرف توجہ دیں.